سورہ قلم میں اللہ بیان فرماتا ہے، ایک باغ کی مثال دیتا ہے۔ یمن کے علاقے کے اندر باغ تھا، صنعا کے قریب ایک باغ تھا، نیک آدمی تھا، بڑا صالح متقی پرہیزگار۔ وہ جب اپنا پھل چنتا تھا تو اسی وقت وہ اپنے باغ کا عشر ادا کر دیا کرتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب تمہارے باغ پھل دیں تو اس پھل میں سے خود بھی کھاؤ، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور کٹائی والے دن اپنے کھیت میں سے، اپنے باغ میں سے مسکینوں کا حق بھی تم ادا کرو۔ عشر کی مقدار یہ ہے، جو زمینیں برانی ہوتی ہیں وہاں پر جو عشر ہوتا ہے وہ ہے 10واں حصہ، اور جن کھیتوں اور باغوں کو پانی خود لگایا جاتا ہے اس کا حصہ 20واں، یہ عشر کی مقدار ہے۔ جو برانی زمینیں ہوتی ہیں بارش کے اوپر جن کا دار و مدار ہوتا ہے ان کا 10واں حصہ پیداوار کا، اور جن کو خود پانی لگایا جاتا ہے ٹیوب ویل سے، نہر سے وغیرہ وغیرہ، ان کا کتنا حصہ ہے 20واں۔ تو اللہ نے اس عشر کا حکم دے دیا سورہ نام کے اندر، اور کٹائی والے دن تم ان کا حصہ ادا کر دو۔ وہ جو باغ یمن میں تھا اس کا مالک بڑا پرہیزگار تھا، وہ جب پھل کی چنائی کرواتا تو وہیں پر مسکینوں کو ان کا حصہ دے دیتا۔ بندہ فوت ہو گیا، اس کے 3 بیٹے تھے، بیٹے بڑے سیانے بن گئے، انہوں نے کہا اب ہماری فیملی بڑھ گئی ہے، ہمارا ابا تو ویسے درویش آدمی تھا، مسکینوں کو پھل دے دیتا تھا، اب اس طرح کرو کہ لا يدخلنہ اليوم علیکم مسکین، آج کوئی مسکین قریب نہ آئے۔ اس طرح کرو کہ صبح سویرے منہ اندھیرے نکلو اور جا کے سارا پھل چن کے سمیٹ کر تم ٹھکانے لگاؤ کہ مسکین کوئی آئے ہی نہ مسکین کو دینا پڑے۔ وہ نکلے رات کو اندھیرے کے اندر نکلتے ہیں، جب باغ میں پہنچے تو اللہ فرماتا فطاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون، کہ تیرے رب کی طرف سے ایک طواف کرنے والی چیز آئی اور طواف کر گئی۔ اللہ نے آگ کا بگولا بھیجا، آگ کا انگارہ آیا، فاصبحت کالصریم، اور وہ جو باغ تھا پھلوں سے لدا ہوا شاداب سرسبز وہ جل کے کوئلہ ہو گئے۔ کیا نیت تھی کہ مسکینوں کو نہیں دینا؟ اگر تیرے دروازے پہ مسکین آتا ہے مانگنے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ دے دے تاکہ رب کی رحمت کا دروازہ کھلا رہے۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا 29واں پارہ سورہ قلم میں اللہ فرماتا فاصبحت کالصریم، وہ کھیتی ہوگی جس طرح کے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے، وہ باغ اس طرح ہو گیا ٹونڈ مونڈ، نہ کوئی پھل رہا نہ کوئی پتا۔ وہ جب وہاں پہنچے تو کہنے لگے کہ یہ تو باغ ہی کسی اور کا ہے، یہ تمہارا باغ ہے ہی نہیں، ہم رستہ بھول گئے ہیں۔ جب دن کا تڑکا طلوع ہوا، روشنی لگی تو دیکھا کہ باغ تو ہمارا اپنا ہی ہے۔ تو تفسیر میں آتا کہ پھر وہاں انہوں نے توبہ کی کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، کبھی اپنے در سے مسکین کو خالی نہیں موڑیں گے، یا اللہ تو فضل کر دے۔ تو پھر تفسیر میں آتا ہے کہ جب انہوں نے توبہ کی اللہ نے مسکینوں کا صدقہ ان کے باغ کو دوبارہ بہاریں عطا فرما دی۔ اور یہ بھی تفسیر میں آتا ہے ان کے اندر جو انگور پیدا ہوتا تھا، انگور ایک خوشہ گدے پہ لاد کے وہ لے جایا کرتے تھے،